معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی الخبیث والطیب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حصول سعادت کی خاطر آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایک حقیقت کو واضح فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یعنی گندا اور ستھرا، طہارت اور پاکیزگی دونوں یکساں نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ افراد جن کے سینے میں رفتہ رفتہ گندگیاں جمع ہوتی گئی یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو گیا، اور وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی زندگی کو نیکوں کی صحبت میں رہنا لازمی قرار دیا اور ان کی صحبت میں بیٹھتے ان کا دل مثل آئینہ صاف ستھرا ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جن کا دل آئینے کی مثل صاف شفاف ہو گیا، اور وہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیا، دن بدن روز بروز ان کا دل سیاہ ہوتے پورا سیاہ ہو گیا، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ طیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، اور خباثت ہمیشہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے جس صفت کے ذریعے انسان عروج و کمال کو پہنچتا ہے، جس صفت کے اپنے اندر پیدا کر لینے سے انسان فتح و کامرانی اس کے ہمراہ ہوتی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ذرا اس پر غور کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فتح، کامیابی، عروج، کمال کا معیار قرار دیا اخلاق کی بلندی کو، دل کی صفائی ستھرائی کو۔ دل مثل آئینہ جس کا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے کمال عطا کرتا ہے۔ اس تناظر سے اب ذرا ہم کربلا میں جو رونما واقعات ہوئے ہیں، سانحہ کربلا جو ہوا ہے،
ذرا ہم اس پر غور کریں. کیا کامیابی کا معیار، فتح کا معیار یہ ہے کہ انسان مادیت پر قابض ہو جائے، مادیت اس کے ماتحت ہو جائے، روئے زمین کا وہ بادشاہ بن جائے؟ عام طور پر فتح و شکست، کامیابی ناکامی، عروج و زوال کے دو پیمانے ہیں دنیا میں. ایک مادی پیمانہ اور دوسرا پیمانہ اخلاقی پیمانہ. اور عام طور پر دنیا میں دو ہی قوم آپس میں لڑتی ہوئی نظر آئی ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے فتح اور غلبے کو مادیت کے قبضے کو فتح نام دیا، اور دوسری جماعت جنہوں نے فتح، کامیابی، کمال، عروج کا معیار اخلاق قرار دیا. فتح کا معیار اخلاق. یہ آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انسانی تاریخ میں ملے گا کہ آپس میں یہ باہم دست و گریباں نظر آئیں گے. ایک قوم نے سمجھا کہ فتح اس کے ہاتھ ہے، کامیاب وہ ہوا جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو، جتنی زیادہ زمین کا مالک ہو جائے، جتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بن جائے، اسے فتح اور کامیابی کا معیار قرار دیا. مگر اس کے مقابلے میں جو قوم ہے وہ فتح اس کا نام نہیں دیتی. فتح کہتے ہیں جس کا اخلاق جتنا بلند ہو، جس کا دل جتنا ستھرا ہوگا، وہ اتنا بڑا کامران، اتنا بڑا کامیاب، اتنا بڑا بادشاہ ہے. مشاہدہ آپ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں دنیا، ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو ظاہری نگاہ مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ کامیابی اسی کے ہاتھ لگی جس نے مادیت کو جتنا زیادہ جمع کر لیا. مگر جب آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں گے، وقت بھی ایک بہت بڑا قاضی ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ابھی تک انسانی تاریخ میں کہ جس کے پاس مادیت ہمیشہ اس کے ساتھ رہی. فرعون بہت بڑے خزانے کا مالک تھا، مگر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آیا، وقت بھی بہت بڑا قاضی ہے، فیصلہ کرتا ہے. وقت آیا کہ فرعون کا مال کچھ بھی کام نہیں آیا. نمرود کی بہت بڑی سلطنت تھی، قارون کے پاس بہت خزانے تھے، شداد کی سلطنت جو ہے اپنی سلطنت کا تمتراک رکھتا تھا، شان و شوکت تھی. کسی کی بھی تاریخ پڑھے، اپنے ہندوستان پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں. ہندوستان میں بڑے بڑے راجہ رجوار گزرے ہیں، نواب گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، عمرہ گزرے ہیں، مغلوں کا دور گزرا ہے، بے شمار راجاؤں کا دور گزرا ہے. مگر تاریخ اور وقت یہی کہتا ہے کہ مادیت ہمیشہ ساتھ دینے والی چیز نہیں ہے. کامیاب وہی ہوا اور کامل بادشاہ وہی ہوا، دائمی بادشاہ وہی ہوا جس نے اخلاق کے جھنڈے کو جہاں رہا وہاں بلند کیا. آپ دیکھ لیں اکبر آیا، ایک زمانے تک اس کی سلطنت تھی. جہانگیر آئے، شاہ جہاں آیا، اور بے شمار ہندوستان میں راجہ گزرے. مگر آج ہر ایک کی زبان پر کسی راجے کا نام آتا ہے تو مادیت پسند راجے کا نام نہیں، جس نے اخلاق کو چنا تھا، جس کا پیغام اخلاق تھا. آج بھی پورا ہندوستان اسی کو راجہ مان رہا ہے اور کہہ رہا ہمارے ہندوستان کا راجہ سلطان الہند حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن. کوئی آج اقرار نہیں کرتا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے کہتے تھے اکبر ہمارا بادشاہ ہے، ہندوستان میں رہنے والے کہتے تھے شاہ جہاں ہمارا بادشاہ ہے، ہندوستان میں رہنے والے کہتے تھے عالمگیر ہمارا بادشاہ ہے، ہندوستان میں رہنے والے کہتے تھے ٹیپو سلطان ہمارا بادشاہ ہے.
مگر وقت بہت بڑا قاضی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. ان کی بادشاہت ایسے ہی ثابت ہوئی جیسے تالاب میں کنکر پتھر مارنے سے بلبلا پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ جوش مارتا ہے, بڑا عروج دکھاتا ہے, مگر بہت ہی کم مدت میں اس کا عروج زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ بلبلا ختم ہو جاتا ہے. مگر جہاں دیکھیں جن لوگوں نے اخلاق کی تعلیم کی, اخلاق کو اپنایا, آج بھی وہ وہاں کے بادشاہ نظر آ رہے ہیں. بغداد کی سرزمین پر نظر دوڑائیں گے تو وہاں کے بادشاہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. ہندوستان کے سرزمین پر نگاہ ڈالیں گے تو سلطان الدین یہاں کے راجہ نظر آئیں گے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امر واقعہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر انسان وقتی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کامیاب ہو گیا, فتح اس کے ساتھ ہے, یہ یہاں کا بادشاہ ہے. لیکن امر حق اور چیز ہے. ایک ہوتا امر واقعہ. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر مغلوں نے راج کیا, بڑے علاقوں پر راجاؤں نے راج کیا, لیکن امر حق کچھ اور ہے. امر حق تو یہی ہے کہ وہ راجہ وقتی طور پر راجہ کہلائے, لیکن یہاں کے راجہ خواجگان سلطان الہند وہ خواجہ معین الدین ہے, کیونکہ انہوں نے اخلاق کو عام کیا ہے. تو ایک ہوتا امر واقعہ, ایک ہوتا امر حق. امر واقعہ اور امر حق کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی ایسا ہوا ہے, یہاں کے بادشاہ وہ تھے, واقعہ ہے, لیکن امر حق کوئی اور بات ہے. امر حق اور امر واقعہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں وجدان, حواس, عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی سردار رسول جناب محمد رسول اللہ تک ہدایت کے لیے وحی کا بھی اہتمام کیا. وحی کہ انسان جو ہے اپنے وجدان سے بہت سے کاموں میں فیصلہ لیتا ہے, اپنی حواس کے ذریعہ بہت سے علوم کو حاصل کرتا ہے, اپنی عقل کے ذریعہ بے شمار مشاہدات کرتا ہے, تجربات حاصل کرتا ہے اور ترقی بھی پاتا ہے. لیکن یہ وجدان, حواس اب ہمیشہ ہر جگہ نہیں یہ ساتھ دیتے. کہیں نہ کہیں جا کے عقل جو ہے وہ دستبردار ہو جاتی ہے, کہیں نہیں جا کے حواس جو ہے گم ہو جاتی ہے. انسان کا حواس, انسان کا وجدان, انسان کی عقل وہاں کام نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں انسان بے شمار کاموں میں اپنے وجدان سے فیصلہ لیتا ہے, لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وجدان بھی وہاں کام نہیں کرتا. انسان اپنے حواس سے بے شمار چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں حواس بھی کام نہیں کرتے, وہاں عقل کی ضرورت, کیونکہ ہر چیز جو ہے دیکھنے سے, سننے سے, سونگنے سے, چھونے سے نہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں صرف دیکھنا, سننا, چکھنا, سننا ہی نہیں ہے, بہت سے کام ایسے آتے ہیں کہ اس کے سوا عقل کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے, کہ ہر چیز کو آپ سن کر جان جاتے ہیں, ہر چیز کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں, ہر چیز کو سن کر نہیں, کہیں ضرورت عقل کی بھی پڑتی ہے جہاں یہ حواس جو ہے کام نہیں کرتے. ایسے ہی عقل کہیں جا کر اپنا کام بند کر دیتے ہیں, تو وہاں جا کر جو ہے اللہ نے ہدایت کے لیے وحی کا اہتمام کیا ہے. وہاں اللہ کی وحی جو انبیاء کے سینوں میں نازل ہوئی, وہاں جا کر انسانوں کی رہنمائی کی, اور وحی جو ہے اخلاق کی تعلیم دی تھی. آپ دیکھ لیں ایک عام انسان ہے اور ایک انسان وہ ہے جس سے رشتہ ہمارے باپ کا ہے. ایک باپ ہے, یہ بھی انسان ہے, جس کے بھی 2 پاؤں, 2 پیر, 2 ہاتھ, 2 آنکھ, 2 کان, 1 ناک, سینہ ہے دل دھڑکنے والا. اس انسان کے دل میں بھی سینہ ہے دھڑکنے والا. یہ بھی 2 پاؤں سے چل رہا ہے, اور رشتے میں جو ہمارا باپ ہے وہ بھی 2 پاؤں سے چلتا ہے, بولتا ہے, 2 انسان ہیں. ایک عام انسان ہے, ایک وہ انسان ہے جس سے ہمارا باپ کا رشتہ ہے. عقل تو یہی فیصلہ دے گی, یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. دونوں میں کوئی تمیز ہے, فرق ہے عقل کے حساب سے. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. ایک عورت ہے, ایک عام عورت ہے, ایک ماں ہے.
یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. ایک وہ عورت ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں، ایک وہ عورت ہے جسے بیوی کہتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ لے، یہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے. دونوں میں کوئی فرق عقل کے حساب سے کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے؟ آپ ہر جگہ عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. دودھ ایک مؤثر غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے. آپ دودھ جائیں 10 روپے کا دودھ خریدیں اور اسے پئیں، آپ کی صحت کے لیے نفع بخش ہے. ایک وہ دودھ بھی ہے جسے ایک انسان چرا کر لاتا ہے، وہ چرا کر انسان پیتا ہے. اگر عقل سے اسے ناپنا جائے تو عقل تو یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ بھی مؤثر ہے، یہ بھی مؤثر ہے. جس انسان نے اپنے خالص 10 روپے سے دودھ خرید کر پیا اور ایک دوسرا انسان ہے جو چرا کر دودھ پیا، عقل یہی فیصلہ کرے گی کہ جو اثر اس میں ہے وہی اثر اس میں ہے. عقل یہاں آپ کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکتی. یہاں پر آپ کے حواس یہاں پر آپ کو رہنمائی کرنے سے عاجز ہیں. اگر ہم عقل کو معیار قرار دیں رہنمائی کے لیے تو چوری کیا ہوا دودھ اور اپنی کمائی سے خریدے ہوئے دودھ میں عقل کوئی تمیز نہیں کرتی. یہ بھی نفع بخش ہے، یہ بھی نفع بخش ہے. بیوی اور عورت میں عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. یہاں عقل عاجز ہے، حواس دم بخود ہیں. یہاں اگر عقل پر ہم چلیں، ہمارا معاشرہ عقل پر چلے تو جانوروں کے باڑے اور انسانوں کے معاشرے میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. عقل تو یہی کہے گی کہ چوری کیا ہوا دودھ پینے سے بھی جسم میں غذائیت حاصل ہوتی ہے، خالص کمائی سے خریدا ہوا دودھ سے بھی غذائیت حاصل ہوتی ہے، جسم میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی جسمانی نقصان نہیں ہے، کوئی جسمانی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. مگر اللہ نے جو وحی کے ذریعہ ہمیں ہدایت کی ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جسمانی نقصان تو عقل کو نظر نہیں آ رہی ہے، مگر یہاں روحانی نقصان نظر آ رہا ہے. معاشرتی حالت خراب ہو رہے ہیں اور معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. اس سے اگر کوئی فرق نہ ہو، انسان کسی کا مال چرا لے تب بھی ٹھیک، اپنا گنوا کے کھا لے تب بھی ٹھیک، تو دیکھیے معاشرے میں کیا بگاڑ ہوگا. ایک دن بھر مزدوری کر کے آیا، اپنے بچے کے لیے 10 روپے کا دودھ لایا اور چور نے اسے اچک کر اپنے گھر لے گیا. یہ پیاسا رہ جائے گا، یہ بھوکا رہ جائے گا. اگر اس میں عقل کہتے ہیں کہ کوئی خرابی نہ مانا جائے تو یہ بھوکا رہ جائے گا. معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی نقصان ہو رہا ہے، روحانی نقصان ہو رہا ہے. یہاں قرآن ہمیں ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے کہ بظاہر دونوں دور ہیں، جسمانی کوئی فرق نہیں ہے، مگر روحانی گراوٹ یہاں آئے گی، اخلاق بلند ہوں گے، معاشرہ میں چین نہیں رہے گا، سکون، غارت گری عام ہو جائے گی. تو اس تمہیدی گفتگو سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہر چیز کی کامیابی، ناکامی، فتح و شکست، عروج و زوال جو ہے کے لیے عقل کافی نہیں ہے. عقل کافی نہیں ہے، وہاں اخلاق کی ضرورت ہے، روحانی تربیت کی ضرورت ہے. جب تک روحانی تربیت، روحانی تعلیم، اخلاقی تعلیم نہیں ہوگی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. عقل تو یہی کہتی ہے کہ یہ دودھ بھی نفع بخش ہے، یہ دودھ بھی نفع بخش ہے، فیصلہ ہو گیا دونوں اچھا کام ہے. لیکن نہیں، یہاں معاشرہ بگڑ رہا ہے، اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں، روحانیت کمزور ہو رہی ہے. بغیر اخلاق کے کسی فتح و شکست کا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ ذرا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر غور کریں. حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت تک جو ہے اپنی قوم کو دعوت توحید، تقویٰ، آخرت کی تعلیم کرتے رہے، ایک مدت تک کرتے رہے. مگر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ بہت کم لوگوں نے. بالآخر آپ کی کشتی پر جو ہے بہت کم لوگ تھے اور طوفان نوح میں سب ختم ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی تاریخ پڑھ لیں کہ آپ جتنے انبیاء کرام آئے پوری زندگی اللہ نے جتنی بھی زندگی، پوری زندگی
دعوت توحید، تقوی، آخرت کی دعوت دیتے رہے، مگر کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ جتنے لوگ آپ کے مخاطب تھے سب نے 100% لوگوں نے نہیں قبول کیا۔ اپنے نبی کی بات ہے، جناب ہم لوگوں کے جو نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ کی سرزمین پر آپ دعوت توحید دیتے رہے، پیغام رسالت سناتے رہے۔ کیا 100% لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا؟ پوری دنیا میں مسلمان ہو گئے؟ نہیں۔ تو اگر عقل سے فیصلہ لے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے 100% نہیں کامیاب ہوئے، ناکام ہو گئے۔ تو یہاں فیصلہ صحیح نہیں ہو پائے گا، عقل عاجز ہے۔ اگر عقل کو معیار بنائے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ناکام ہو گئے، اس لیے کہ ان کی دعوت کو 100% جو ان کے مخاطب تھے، جن کو انہوں نے اپنا پیغام سنایا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ مگر جب آپ حقیقت دیکھیں گے، حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے جس کو حق جانا، انبیاء کرام نے جس کو حق مان لیا، اس پر آخری دم تک ڈٹے رہے، آخری دم تک ڈٹے رہے، اور اسی اپنے اصول کی تعلیم کرتے رہے۔ انہوں نے مصلحت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر، کسی وقتی دباؤ کے پیش نظر، کسی خوف ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی دعوت میں جس کو حق جان لیا، جس دعوت کو جزوی طور پر تھوڑی سی بھی تبدیلی، تھوڑی سی بھی کمی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اپنی دعوت میں مصلحت کے تحت، مصلحت ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں، فلاں کا ڈر ہے، دباؤ بہت بن رہا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر دو، نہیں، جزوی تبدیلی کو تھوڑی سی تخفیف کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ جس کو حق مان لیا اس پر آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ یہی حقانیت کے اور کامیابی کی ان کی دلیل ہے کہ وہ جو اس اصول کو انہوں نے مان لیا، اس اصول کو بدلنا نہیں چاہا، ذرا سے بھی تبدیلی کو گوارا نہیں کیا، آخری دم تک اس اصول پر قائم رہے اور اسی اصول کی تعلیم دیتے رہے، اسی اصول کی تعلیم دیتے رہے کہ اس میں ذرا برابر تبدیلی کو گوارا نہیں کیا، کسی مصلحت کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، جزوی دباؤ کو نہیں دیکھا، وقتی دباؤ کو نہیں دیکھا، کسی کا خوف، کسی کے خوف کی فکر نہیں ہوئی۔ یہی ان کے کامیاب ہونے کی، یہی ان کی فاتح ہونے کی دلیل ہے کہ وہ وقتی دباؤ سے یا کسی مصلحت کے نظر انہوں نے اپنے اصول سے سودا نہیں کیا، اپنے اصول سے سودا نہیں کیا، اپنے اصول پر قائم رہے۔ اپنے اصول، اگر وہ اپنے اصول سے سودا کر لیتے، جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جو پیغام لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور کسی مصلحت کے تحت اس میں تبدیلی کر لیتے، کوئی تخفیف کر لیتے، کوئی سودا کر لیتے، تو یہاں ان کی ناکامی نظر آتی کہ وہ جس کی دعوت دے رہے تھے خود وہ اس میں کمی کر دیا، انہوں نے خود اس کا انکار کر دیا، یہ ان کی ناکامی تھی۔ مگر وہ اپنی دعوت پر آخری وقت تک اس دعوت کو پیغام دیتے رہے۔ یہی معیار ہے کہ وہ کامیاب ہو، یہی معیار ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اب تو ہر چیز کا فیصلہ عقل نہیں کرتی، مشاہدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں کا غلبہ ہو گیا، فلاں کی قوت ہے، فلاں کی طاقت ہے، فلاں کی بادشاہت ہے، فلاں کی سلطنت ہے، لیکن وقت بھی بہت بڑا قاضی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ ان کی سلطنت، ان کے مال و دولت، ان کا روب و دبدبا، ان کی تمتراقی، یہ سب پانی کا بلبلہ تھا، پانی کا بلبلہ تھا۔ اگر آپ ہماری تمہیدی گفتگو سمجھ گئے ہیں تو آئیے ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پہ جو سانحہ رونما ہوا، اس میں کامیاب اور کامراب بن گیا۔ چونکہ عقل عاجز ہے، حواس دم بخود ہیں، جب تک روحانی اخلاقی پہلو سے کسی چیز کو نہ دیکھا جائے۔ جو سانحہ ہوا کربلا میں، یزید یہی چاہتا تھا کہ امام حسین جو ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہ وقتی جوش، وقتی ہنگامی جذبے کے تحت جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں، ان پر ذرا سختی کریں گے تو خود بخود چپ ہو جائیں گے۔
اور نہیں مانیں گے تو پھر ان کے بعد جو ہے ان کے جو گھر والے بچیں گے، خاندان والے بچیں گے، وہ خود افسوس کریں گے یار بیکار پنگا لیا تھا، پورا خاندان اجڑ گیا۔ یزید تو یہی چاہتا تھا، یزید کا تو خیال یہی تھا کہ امام حسین جو ہے وقتی جوش کی وجہ سے بس ہنگامی جذبے کے تحت کھڑے ہو گئے ہیں، ذرا سا سختی کروں گا خود چپ ہو جائیں گے، نہیں چپ ہوں گے تو پھر ختم کر دیے جائیں گے، پھر ان کے گھر والے خود پچھتائیں گے۔ اس تناظر سے ذرا غور کریں، کیا کربلا میں ایسے ہی ہوا؟ سید الشہداء حضرت امام حسین کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا، کیا ان کے گھر والے افسوس کر رہے تھے؟ کیا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی جوش ہنگامی جذبے کے تحت کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ایک دن کا قصہ تھا؟ ایک دن میں ایسا ہو گیا؟ آپ تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں محرم تک اپنے اصول پر قائم رہے، اپنے اصول پر قائم رہے۔ انہوں نے جو 9 ذی الحجہ کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچ کے کہا تھا 10 محرم تک وہی اصول کہا کہ دین کے نام پر، خلافت کے نام پر جو ہے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ اپنے اصول پر قائم رہے۔ کیا وہ آپ کا جوش وقتی جوش تھا؟ کیا آپ کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد آپ کے گھر والے کفے افسوس کر رہے تھے؟ وقت بہت بڑا قاضی ہے، وقت فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرا پہلو غور کرنے کا یہ ہے کہ انسانی دستور ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جدھر طاقت ہوتی ہے، جدھر قوت ہوتی ہے، انسان ادھر ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسے افراد کی طرف ہے جو کمزور ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے طاقتور کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ جدھر فتح دیکھا ادھر ساتھ ہو گیا، انسانی فطرت ہے، بدل جاتا ہے انسان۔ اب ذرا کربلا کے واقعات سے آگاہ ہیں، بتائیں کیا کربلا کی سرزمین میں بھی ایسا ہوا؟ آپ دیکھیں دونوں کا معاملہ، ایک طرف یزید تھا، اس کی سلطنت تھی، عظیم سلطنت تھی، جہاں تک اسلام کی شمع کو صحابہ کرام نے روشن کیا تھا وہاں کا اکیلا متناع حاکم تھا، بادشاہ تھا، روب و دب اسلامی سلطنت کا رول تھا اس وقت۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سلطنت جو اسلامی سلطنت بہت دور تک پھیل گئی، ان ہر سلطنت کا اکیلا یزید بادشاہ تھا۔ اور ایک طرف سید الشہداء حضرت امام حسین اپنے گھر سے بھی دور ہے، ریگستان میں ہے، چاروں طرف سے جو ہے گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ چند افراد کی جماعت ہے، اور یزید جو ہے ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، بڑی سلطنت کا بادشاہ۔ کیا کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ کربلا کے جو مسافر تھے طاقت کی طرف چلے گئے، قوت کی طرف چلے گئے؟ وقت بہت بڑا قاضی ہے، وقت فیصلہ کر دیتا ہے اب کدھر ہے۔ اگر عقل کے تقاضے سے دیکھیں گے تو فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یزید یہ سمجھتا تھا کہ ہماری حکومت میں جو ہے امام حسین جو ہے یہ آڑ بن گئے ہیں، ان کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہماری سلطنت جو ہے بہت پکی ہو جائے گی، اور جو طریقہ سلطنت کا میں چلا رہا ہوں وہ قائم ہو جائے گا اور ہمارا نام ہو جائے گا۔ کیا کربلا رونما ہونے کے بعد ایسے ہی ہوا؟ آج تک یزید کی حکومت کے بعد تک بے شمار حکومتیں قائم ہوئی، اسلامی حکومتیں۔ کیا کربلا رونما ہونے کے بعد سب یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کے طرز حکومت کو اپنایا ہے، سب یزید کی تعریف کر رہے ہیں؟ وقت بہت بڑا قاضی ہے۔ اب اس تناظر سے آپ ملاحظہ کریں کہ کربلا کی سرزمین پر یزید کا تو خیال یہی تھا کہ وقتی جوش ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وقتی جوش جو ہوتا ہے نہیں، اگر ایک گردن کٹے، ایک گردن نگاہوں کے سامنے کٹے، سارا جوش جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سارا جوش جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔
مگر قربان جائے امام حسین کی اس ہمت پر، قربان جائے امام حسین کی اس جرأت پر، قربان جائے امام حسین کی اس بہادری پر، قربان جائے امام حسین کی اس صبر پر. ایک نہیں، صبح سے یہاں لاشیں گر رہی ہیں. اگر جوان علی اکبر کی گردن کٹ رہی ہے تو ننھا علی اصغر بھی امام حسین کے ہاتھوں پر اپنی قربانی پیش کر رہا ہے. آپ بتائیں اگر وقتی جوش ہوتا، وقتی جوش کتنا ہوتا ہے؟ پانی کا بلبلا چند سیکنڈ کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ہی جس وقت گردن کٹتی وقتی جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چھوڑو یا لڑائی جھگڑا ختم کرو. ہاں مارنے کاٹنے سے کیا ہوگا؟ چلو تمہاری حکومت رہے گا. مگر نہیں، آپ اپنے اصول پر کام قائم کرو. آپ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، استقلال کے ساتھ قائم رہے. جان میں جب تک جان تھی حق کا بول بالا کیا، اور جو اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں تھے اسی پر عمل پیرا رہے، اسی پر عمل پیرا رہے. جان کٹ گئی مگر آپ نے یزید سے تو چھوڑیے، اپنے وجود کا سودا تو چھوڑیے، حضرت امام حسین کے گھوڑے کے ٹاپو کے سم میں لگے ہوئے ایک گرد کا بھی آپ نے سودا نہیں کیا. کسی کا سودا کیا؟ اگر امام حسین سودا کر لیتے تو آج دنیا کہتی وہ تو سودا باز تھے. مگر آپ نے اصول پر عمل کیا، شریعت پر آ جانے نہیں دیا. خلافت راشدہ، اگر آپ یزید کی سلطنت کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو جو خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاری ہوا، جس طرح انہوں نے خلافت کی، حق کی تعلیم کی، ہدایت کچھ تو ہدایت عام کیا، تو یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ یزید کا طرز حکومت بھی جو ہے یہ خلافت راشدہ ہے. مگر آپ نے اپنے اصول پر آخری دم تک قائم رہ کے یزید کی طرز حکومت کو جڑ سے کاٹ کر بھی الگ کر دیا کہ یہ خلافت نہیں ہے جو حضرت ابوبکر سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت راشدہ جاری ہے. آپ نے جڑ ہی کاٹ دیا کہ انسان کو اپنی جان دینا بڑا آسان ہے، مگر اصول کا سودا کر لینا، دین کو بیچ دینا، یہ ناکامی کی دلیل ہے، یہ ناکامی کی دلیل ہے. آپ ذرا یہ کریں، اگر وقتی جوش ہوتا تو آپ تو مدینہ سے شعبان المعظم نہیں نکلے تھے. مکہ آئے، راستے میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کوفہ والوں کے دغا کو دیکھا. اگر کوفہ والوں کا دغا دیکھ لی کر جوش ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. حضرت امام مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے امام حسین نے بھیجا. صرف امام مسلم ہی نہیں، آپ کے دو صاحبزادے بھی جو شہید کیے گئے. اگر بتائیں وقتی جوش ہوتا تو امام مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہی ٹھنڈا پڑ جانا چاہیے کہ جوش میں کھڑے ہو گئے امام حسین، یزید کی حکومت کو بھولے، جوش آ گیا. نہیں، انسان اپنے اصول سے سودا نہیں کرتا ہے. اخلاق، یہاں اخلاقی معیار، انسان اگر عقل سے فیصلہ لے تو بھائی امام مسلم کی شہادت کافی تھی، خون خرابہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ امام مسلم شہید ہو گئے، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے. کوفہ میں جو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، خون خرابہ عام ہو گیا وہاں. یہ وقتی جوش نہیں تھا، یہ وقتی ہنگامہ نہیں تھا. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. آپ کا قائم ہی رہنا، دین پر قائم رہنا، یہ آپ کی کامیابی، آپ کی فتح، آپ کے کمال کی نشانی ہے، کمال کی نشانی ہے. وقت نے یہی فیصلہ کیا کہ آج جو ہے کوئی بھی یزید کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی یزید کو، مگر سید الشہداء کی قربانی کو آج جب سے آپ اللہ کی راہ میں جان کو قربان کیا ہے، آج تک آپ کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ کی قربانی پر فخر کیا جا رہا ہے، آپ کی قربانی کو دین کی بلندی کا نام دیا جا رہا ہے. کسی شاعر نے کیا پیارے انداز میں کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. یزید کا تو خیال تھا کہ امام حسین کے بعد ان کے گھر والے افسوس کریں گے کہ بیکار گھر کو اجاڑ دیا. اس کی شہادت کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ کافی ہے. آپ کے صاحبزادے
زین العابدین بڑی بیمار تھے جنہیں گرفتار کیا گیا اور یزید کے سامنے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. تو یزید نے حضرت امام زین العابدین سے بڑے ہی نرم انداز میں مگر منافقانہ ڈھنگ سے جو ہے کہا کہ اگر تمہارے ابو جو ہیں ضد پر نہیں اڑے رہتے تو یہ خون خرابہ نہیں ہوتا. ضد پر اڑے رہے. اس سے حضرت امام زین العابدین نے کیا جواب دیا کہ اما علمت ان القتل لنا عادت وان الشہادت لنا سعادت. کہ ارے تم لوگوں کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا قتل ہونا تو عادت بن گیا ہے اور شہادت ہمارے لیے سعادت مندی ہے. سعادت مندی کی بات ہے. شہید ہو جانا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. قتل ہونا تو ہم مومنانہ صفات ہے ہمارے. آپ دیکھیں اگر وقتی جوش ہوتا یا یزید کا یہ خیال تھا کہ یہ پچھتائیں گے امام حسین کے بعد پچھتائیں گے. امام زین العابدین نے یہ جواب دے کر یزید کے خیال کو بکھیر کر دیا. کوئی حیثیت نہیں رہی. اور وقت نے یہ فیصلہ دیا, اخلاق نے یہ فیصلہ دیا کہ کامیاب وہی ہوا جس نے اصول کا سودا نہیں کیا, جس نے اصول کا سودا نہیں کیا, مصلحت کے سامنے دین کو نہیں بیچا, کسی کا خوف ان کے دل میں لاحق نہیں ہوا, اور اسلام کہ حدود اللہ جو اللہ کی احکام ہے اس سے سودا نہیں کیا. حدود اللہ کی بے حرمتی ہو رہی تھی, آپ نے اس کو دیکھنا گوارا نہیں. اس تناظر سے دیکھیں کہ انسان کی فطرت ہے, جدھر طاقت ہے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں. مگر آپ قربان جائیں, اگر صرف کربلا کا دیکھیں, یزید صرف کربلا کا بادشاہ نہیں تھا, پورے عالم اسلام کا بادشاہ تھا. جہاں جہاں اسلامی سلطنت ہے, جہاں تک حدود اسلامی سلطنت کی حدود تھی وہاں تک کا بادشاہ تھا. اور صرف کربلا میں اس نے 22,000 لشکر کو جمع کروایا. صرف کربلا ہی دیکھ لے, ایک طرف 22,000, اس طرف چند لوگوں کا قافلہ. مگر انسان کی فطرت ہے تو طاقت کی طرف ہو جاتا ہے. مگر جس کے دل میں اللہ حق ڈال دیتا ہے اور جو حق پر ڈٹ جاتا ہے, یہی کامیابی کی دلیل ہے. ان 22,000 لشکر میں سے حضرت حر کی حالت دیکھیں. حضرت حر کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ حق یزیدیوں کی طرف نہیں, حق تو حسین کی طرف ہے. انہوں نے مصلحت کو نہیں دیکھا, یزیدی لشکروں کا دباؤ نہیں دیکھا, یزیدی لشکروں کا خوف نہیں کھایا اور حق کی طرف آ گئے. 22,000 لشکر کی جماعت کو چھوڑ کر حق کے سامنے آ گئے. حضرت امام حسین کے قدموں پر اپنی پیشانیاں رکھ دیا اور اجازت طلب کی, یا حسین آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں, اللہ کی راہ میں قربان کروں. انسان کی فطرت ہے, حق نہیں دیکھتا ہے, طاقت قوت دیکھتا ہے, بیلنس دیکھتا ہے, جدھر بیلنس مضبوط ہے ادھر چلا جاتا ہے. مگر اگر عقل سے فیصلہ لے تو انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. صحیح فیصلے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے, روحانی ہدایت کی ضرورت ہے. روحانی ہدایت تو یہی کہتے ہیں, اگر حق یزید کی طرف ہوتا تو حضرت حر اپنی قربانی نہیں دیتے. طاقت ادھر تھی, قوت ادھر تھی. حضرت حر نے حضرت امام حسین کی طرف سے اپنی شہادت دے کر کہ دنیا کو بتا دیا کہ کامیاب جو ہے سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات ہے, نہ کہ یزید کی ذات ہے. ایک واقعہ بڑا دلدوز سنیں. جرت مندانہ, بہادرانہ, توکلانہ. حضرت امام حسین کو اللہ پر کتنا توکل تھا, کتنا بھروسہ. عاشوری کی جب شب ہوئی اور یہ یقین ہو گیا کہ صبح جو ہے لشکر حملہ کرے گا اور جان دینے کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں. کچھ چند لوگوں کا قافلہ تھا, ایک طرف عظیم لشکر, سب کو یقین تھا کہ صبح شہید کر دی جائے گا. سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے خطاب فرمایا ان سے
کہ دیکھو یزید کو جو ہے میری ذات سے پرخاش ہے، اسے مجھ سے دشمنی ہے، وہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری جان لے لے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور اپنے خطاب کے درمیان آپ نے چراغ کو بجھا دیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر محفل میں کوئی سوال کیا جائے، کسی چیز کا اظہار کیا جائے تو انسان محفل کی رعایت کرتے ہوئے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جلسہ جلوس وغیرہ میں کہیں بھی یا کسی نیتا کے بھاشن میں دیکھیں گے کہ کسی نیتا نے کہا کہ بھائی اس کو ووٹ دو گے، سب کہہ دیں تم کو ووٹ دیں گے۔ تو مولانا صاحب کہیں نماز پڑھو گے، ہاں آپ نماز پڑھیں گے۔ تو وہاں سب بولے سود مت کھاؤ، ہاں ہم سود تو نہیں کھائیں گے، سب جوش میں ہاتھ لا دیتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ جذباتی وقت جو ہے جب ختم ہوتا ہے پھر انسان اپنی حقیقت پہ چلا جاتا ہے، جس کو جہاں ووٹ ڈالنا وہیں ڈالتا ہے۔ وہ نیتا جی کے ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ مولانا صاحب ہاتھ اٹھا لیے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو جو بے نمازی ہے بڑا مشکل سے بھی نماز نہیں۔ بہرحال انسان کی فطرت ہے کہ ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا عاشورہ کی شب اور چراغ گل کر دیا۔ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ اگر کوئی یہاں سے آسانی سے جانا چاہے تو آسانی سے جا سکتا ہے۔ انسان جب کسی سے چھپ جاتا ہے تو اپنا صحیح کام کرتا ہے، اپنے دل والا کام کرتا ہے۔ سید الشہداء نے اندھیرا کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور چراغ اتنی دیر تک گل کیا کہ جتنے دیر میں اگر کوئی جانا چاہے تو آسانی سے جا سکتا تھا، مگر قربان جائیں کہ جب وہاں پر روشنی کا انتظام کیا گیا تو جس وقت آپ نے خطاب کا آغاز کیا تھا جتنے لوگ تھے سب کے سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا یہ واقعہ ہمیں بتا نہیں رہا؟ انسان کی فطرت ہے کہ جدھر طاقت دیکھتا ہے، جدھر افراد دیکھتا ہے، جدھر غلبہ دیکھتا ہے ادھر ہو جاتا ہے۔ مگر حقیقت کا معیار یہ ہے کہ جس دل میں حق بیٹھ جاتا ہے وہ اس پر جم جاتا ہے۔ یہ سید الشہداء حضرت امام حسین کے تمام ساتھیوں کا موقع ملنے کے باوجود وہاں پر جم جانا، بیٹھے رہنا اور امام حسین کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بتا رہا ہے کہ حق ادھر تھا، کامیابی ادھر ہے۔ کامیابی ادھر ہے، وقت فیصلہ کرتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کامیابی ادھر ہے۔ ورنہ انسان کی فطرت تو یہی ہے، جدھر طاقت ہے موقع ملا چلا جاتا ہے۔ مگر سب کے سب اپنی جان قربان کرنے کے لیے سید الشہداء کے ساتھ تیار تھے۔ حقیقت یہ ہے تو کامیابی ادھر انسان کی فطرت عقل سے تقاضا، اگر عقل کا فیصلہ لیں گے تو دیکھا تو یہی جائے گا کہ ادھر زیادہ لوگ تھے۔ تیسرا خیال یزید کا یہ تھا کہ میری سلطنت امام حسین کے بعد مضبوط ہو جائے گی، یہ بیچ میں جو ہے روڑا بن رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد ہماری سلطنت بہت مضبوط ہو جائے گی، اور پھر ہم جس طرح سلطنت کر رہے ہیں میرے بعد بھی لوگ ایسے کرتے رہیں گے، بلا نام و نشان ہوگا اور سب ہمارے روب و دبدبہ کی تعریف کریں گے۔ کیا کربلا کا واقعہ آسان ہے؟ کربلا ہونے کے بعد بھی ایسے ہی ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوا تو دور تو چھوڑیے، کسی کو سلطنت جب ملتی ہے نا، سلطنت سے عزیز کسی کو جانتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ تاریخ پڑھیں گے، اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو سلطنت کے حصول کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی تو دور کی بات ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، قید خانے میں ڈلوا دیا سلطنت کے حصول کے لیے۔ انسان کی فطرت ہے، سلطنت سے پیار کرتا ہے۔ سلطنت اتنا عزیز ہے لوگوں کو کہ اگر سلطنت کے لائق بھی نہیں ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، تب بھی کوشش کیا رہتا ہے۔ تیمور لنگ من لنگڑا، عاجز تھا۔ ضروری ہے بادشاہ دوسرے ہونا چاہیے جو ہر طرح سے تندرست ہو، صحت مند ہو، مگر عاجزوں کو بھی خواہش ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے۔ بادشاہوں کی زندگی پڑھ لے، کس طرح انہوں نے پیترے مارے ہیں، بھائی سے لڑ گیا ہے، باپ بیٹے سے لڑ گئے ہیں، خون کی ندیاں بہا دی ہیں سلطنت کے لیے لوگوں نے۔ سلطنت مل جائے اور ایک بڑی سلطنت مل جائے تو انسان کو سب سے پہلا چانس سمجھتا ہے، مگر یزید کا خیال یہ تھا کہ امام حسین کے بعد ہماری سلطنت مضبوط ہو جائے گی، لوگ ہماری پیروی کریں گے۔
جب یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید کا جانشین بنا تو چند دن سے سلطنت کیا. بتائیں سلطنت کتنی مضبوط تھی. اسلامی سلطنت جسے صحابہ نے بڑا کمال دیا تھا. قیصر و کسریٰ شام روم سب اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے تھے. ایک عرب سے پھوٹنے والا پیغام اسلامی دین نے ہندوستان کی سرحد تک سندھ تک وہ سلطنت آ گئی. اتنی بڑی اسلامی سلطنت تھی. اب اس کا جانشین کون بنا؟ یزید کا بیٹا معاویہ. یزید کا بیٹا. اور سلطنت کے تعلق سے انسانی فطرت ہے کہ وہ خون کی ندیاں وہاں ڈالتا سلطنت کے حصول کے لیے. مگر چند دن وہ اس گدی پر بیٹھنے کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس گدی سے امام حسین کی بو آ رہی ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. آپ بتائیں اگر امام یزید کا یہ خیال تھا ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہمارا بول بالا ہوگا. یزید کے دور خاندان کی بات تو چھوڑیے، بہت دور رشتہ دار تھا، اس نے ایسا کر دیا، جلن سے کر دیا ہوگا، چچیرے نے کر دیا، پھپھیرے نے کر دیا، جلن میں ایسا کر دیا ہوگا. ہماری سلطنت کی توہین کی کہ ہماری سلطنت سے امام حسین کے خون کی بو آ رہی ہے. نہیں، اس کا خون اس کی نسل سے پیدا ہونے والا اس کا بیٹا معاویہ. سلطنت کی فطرت یہ ہے کہ باپ کو قتل کر دیتا ہے انسان، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے. معاویہ صحیح تندرست انسان تھا، عاقل انسان تھا، عقلمند انسان تھا. مگر چند دن اس گدی پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اس سلطنت سے جو امام حسین کے خون کی بو آ رہی ہے چھوڑ دیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے. تو یزید کا یہ خیال کہ ہماری سلطنت مضبوط ہو جائے گی امام حسین کے بعد، یہ تو گرد و غبار کی طرح بکھر گیا. اس کا بیٹا اس کی سلطنت کو جو ہے دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تاریخ گواہ ہے. ہر چیز جو ہے عقل سے نہیں فیصلہ. وقت نے فیصلہ کیا کہ تمہاری سلطنت کی کمزوری کو تمہارے بیٹے نے بتا دیا کہ اس سے امام حسین کے خون کی بو آ رہی ہے. امام حسین کے خون کی بو آ رہی ہے. یزید کہہ رہا تھا ہمارا نام ہو جائے گا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسی کے خاندان سے بنو امیہ میں سے ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز. آپ نے کہا کہ جو سلطنت میں یزید کو امیر المومنین کہے گا اسے 10 کوڑے کی سزا دیں گے. وقت بہت بڑا قائد ہے، قاضی ہے جناب، بہت بڑا قاضی ہے. یزید تو یہ کا خیال یہ تھا کہ امام حسین کے بعد ہمارا نام ہو جائے گا، ہماری سلطنت کا روب و دبدبہ ہو جائے گا. اسی خاندان کے امیر نے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے گا وہ سزا کا حقدار ہے. وقت نے فیصلہ کر دیا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. یہاں نام لینا جو ہے جرم قرار دیا گیا. یہ تو ہر چیز جو ہے اب حواس سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز ہو عقل سے فیصلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے جو ہے قرآن نازل کیا انبیاء کرام کو، اور اعلان صاف کر دیا لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہوتے، گندے اور ستھرے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ اب ظاہری طور پر دیکھیں، مشاہدے کے طور پر دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں تو سب قتل کر دیے گئے تھے اور ان کا قافلے کے اوپر مذاق بنائے، پورا قافلہ ان کو گھمایا گیا نیزے پہ سر رکھ کے، قیدی بنا کے سب مشاہدہ سے آپ اگر فیصلہ لیں، امر واقعہ سے فیصلہ لیں. امر واقعہ تو یہی کہ ایسا ہوا، سب قتل کر دیے گئے، ان کے بچے ہوئے لوگوں کو قیدی بنا کر پورا گھمایا گیا، کربلا سے لے کر شام تک گھمایا گیا. امر واقعہ تو یہی ہے، اس میں بظاہر تو شکست معلوم ہوتا ہے، لیکن امر حق یہ نہیں ہے. حق تو یہی ہے کہ جو ذات اصول پر مرتے دم تک قائم رہتی ہے، جو ذات اپنے جس کو حق سمجھتے حق پر ڈٹ جاتی ہے، وہی کامیاب، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب. اگر آپ اپنے اصول سے سودا کر لیتے، ذرہ برابر بھی سودا کر لیتے، تو قیامت تک کے لیے شکست نہ سکتے، کربلا والوں کے نام ہو جاتا. مگر آپ نے اپنے اصول پر اسے سودا نہیں. اپنے اصول تو دور کی بات ہے، اپنے خیمے کی تنابوں سے جو تنابیں گڑی تھی اس کا سودا نہیں کیا. تو وہ بہت بڑا قاضی ہوتا ہے. تاریخ حقیقت کو بتاتی ہے کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، کسے فتح سے دوچار ہونا پڑا، کوئی شکست کا مارا بنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کربلا کے واقعہ سے، سانحہ کربلا سے سبق لینے کی توفیق دے۔ کربلا کے واقعہ سے ہمیں سبق ملا، جس اصول کو آپ حق جان جائیں، جس پر آپ ایمان لا کے یقین کر لیں، مرتے دم تک اس پر قائم رہیں، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ وقت کو نہ دیکھیں، مصلحت کو نہ دیکھیں، ضرورت کو نہ دیکھیں، خوف کو نہ دیکھیں، مالی دباؤ کو نہ دیکھیں، کوئی پریشانی، حالات آنا جانا، یہ تو زندگی ہے۔ کبھی انسان امیر ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، یہ تو زندگی کے حالات ہیں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہے بمبئی تو کبھی بیری جائے گا، کبھی جنگل آئیں گے، کبھی ندی آئے گی، کبھی ویرانہ آئے گا، کبھی کھیت کھلیان آئیں گے، یہ تو راستے ہیں۔ کبھی تیز ہوائیں آپ کے کھڑکیاں سے آنے لگے گی، کبھی سرد ہوائیں آپ کو لطف اندوز کرے گی۔ اس سفر میں تو یہ حالات آئیں گے، ایسی زندگی کا سفر ہے۔ کبھی غریبی، کبھی امیری، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی کچھ، کبھی لوگ آپ کے ساتھ، کبھی آپ سے الگ ہو جائیں گے، کبھی نفرت پھیلائیں گے، کبھی آپ کے اچھائی بیان کریں گے۔ یہ تو زندگی کے حالات ہیں۔ زندگی کے کسی بھی حالات میں ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو، کربلا سے سبق لیں۔ حالات کچھ بھی ہو، ایک طرف لشکر ہو 22,000 کا، ادھر چند نفوس قدسیہ، یقینی علم ہو جائے کہ صبح قتل ہونا ہے، اس کے باوجود حالات سے سودا نہیں کرنا، حق سے منہ نہیں موڑنا ہے، حق سے روح گردانی نہیں کرنا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے، جس کو آپ حق مان لیں اس پر مرتے دم تک قائم رہیں، اس پر ڈٹ جائیں۔ اگر آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے تو مرتے دم تک اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، ذات خداوندی سے توکل رکھیں، اسی پر اعتماد کریں۔ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی کھلانے والا، وہی مارنے والا، وہی چلانے والا، وہی صحت دینے والا، وہی بیماری دینے والا۔ یہ ہوا حق پر قائم ہو جائے۔ جب وہ ذات اتنی بڑی ہے، سارے جہان کو بنانے والی ہے، تو اس کے حکم کو کیوں ہم چھوڑیں؟ اس کی نافرمانی کیوں کریں؟ اس کی نافرمانی کر کے دل کو سیاہ کیوں کریں؟ دل کو گندا کیوں کریں؟ کیونکہ اگر نافرمانی کریں گے دل سیاہ ہوگا تو اس کی طرح ہم نہیں ہو پائیں گے جس اللہ عروج عطا فرمائے گا، آخرت میں کمال عطا فرمائے گا۔ جس کے دل کو اللہ نے پاکیزہ بنایا اسے کمال دے گا۔ یستوی الخبیث والطیب، خبیث طیب برابر نہیں ہوتے۔ آپ حالات، 4 آدمی آپ کی تعریف کر دیا، آپ کی تجارت کی، آپ نے تجارت کی خاطر نمازیں قربان کر دی۔ 4 آدمی نے آپ کو مشورہ دیا بینک بیلنس کے لیے، آپ بینک بیلنس کے چکر میں زکوٰۃ کو بھول گئے، غریبوں کا خیال نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ 4-10 لوگ تھے، پورا شہر ہو گیا۔ یہ تو زندگی کے حالات ہیں جناب، حقیقت نہیں ہے، وقتی فیصلہ ہے، عقل کا فیصلہ ہے۔ حقیقت تاریخ بتائے گی۔ کتنے ہمارے دادا پردادا چلے گئے، کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے، مگر آپ ہی کے شہر میں جس نے اخلاق کی تعلیم ہوگی، 10 نسلیں گزر گئی ہوں گی، ان کی زبان پر لوگوں کا نام ہوگا کہ فلاں صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے۔ اخلاق کی تعلیم، اخلاق کی تلوار جو ہے بہت تیز بلند ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے اندر اخلاق، معیار جو ہے اخلاق کر، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے احکام کو فالو کریں، اس کے پابند بنیں، وقت کو نہ دیکھیں، مصلحت پر کا سودا نہ کریں، لوگوں کے کیا کہتے ہیں نہیں کہتے نہیں۔ درس کربلا ہمیں بتا رہا ہے کہ اصول کا سودا نہ ہو، اصول کا سودا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں کربلا سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو اس کے تمام احکام کو جان و دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو بہت ہی بہت ہے، اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔